خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر مل کر اس بات کے لیے جمع ہوئے کہ آج خداوند نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم سب 20ویں دن تک آ چکے ہیں، اور بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے زور اور اس کی قدرت کے ساتھ ہم سب یہاں تک پہنچ سکے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند ان تمام روزوں دعاؤں کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا۔ اور آج یقیناً ایک خوبصورت واقعے کو پڑھیں گے تاکہ اس میں سے ہم مل کر چند ایک اور باتوں کو کلام مقدس میں سے سیکھ سکیں۔ دیکھیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 9ویں آیت سے پڑھیں گے، بائبل مقدس میں سے لوک چیپٹر 18 ورس 9۔ بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، کیا اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت واقعے کے لیے جو آج ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے، جو بات پچھلے کئی دنوں سے ہم مل کر بہت ساری اپنی روزمرہ کی عادات پر غور کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ ابلیس نے اس بات کا غرور ہمارے اندر ڈالنا شروع کیا ہو کہ ہم اتنے دنوں سے دعاؤں اور روزوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سو چند ایک باتیں اس کے متعلق اور سیکھیں گے۔ کلام مقدس کے وسیلہ سے آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ آج 20th ڈے ہے، اور جو بات ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں اس پورے پیسج سے، یہاں 2 قسم کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور ہم نے دعا کی کہ ہم ان 21 دنوں میں بریک تھرو کے لیے خاص دعا کریں۔ بریک تھرو بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری اسپریچول لائف کو بحال کرے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہوں گے، ایجوکیشن کے، دیر کوڈ بی ملٹیپل آپ کی ریزنز ہو سکتے ہیں جن میں آپ بریک تھرو چاہتے ہیں۔ فائنینسز کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ تو میں جب اس دعا کو پڑھ رہا تھا، اور آپ نے بارہا اس دعا کو پڑھا ہوگا، ہو سکتا ہے کئیوں نے پہلے نہیں پڑھا، کئیوں کی نگاہ سے یہ دعا پہلی دفعہ گزری ہو، لیکن جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں اس 20th ڈے میں ہم خاص اس بات کو سیکھیں کہ خداوند کس طرح کی دعاؤں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم جب ہم راست بازی کے کام کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو بتائیں، لوگوں کو ہماری راست بازی پتہ لگے، ہماری دعاؤں کا پتہ لگے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں بڑے بڑے لفظ بولنا اور کچھ اس قسم کی باتیں کرنا جس سے لوگوں کو ہم امپریس کر سکیں اپنی باتوں سے۔ تو یہاں پر میں جب اس دعا کو پڑھ رہا تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے۔ پہلی چیز یہاں پر لکھا ہے 2 قسم کے لوگ ہیں جو ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ لکھا ہے کہ وہاں پر پہلا ایک ہے فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ اب فریسی کی دعا کا پیٹرن ہم غور چند لمحے کرتے ہیں۔ لکھا ہے وہ اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، خاموش ہے، لفظ نہیں ہے اس کے پاس، پر اس کا دل غرور سے بھرا ہوا ہے، اس کا دل سیلف رائچسنس سے بھرا ہوا ہے۔ جو کچھ وہ خداوند کے لیے کرتا رہا ہے، اب وہ ہیکل میں آ کے خداوند کے آگے کھڑا ہو کر اپنی راست بازی کا چرچا کر رہا ہے، اور کس میں؟ اپنے دل میں۔ اور میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں، اسمائل بھی کرتا ہوگا، سوچتا ہوگا جب اس کے دل میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہوں گی، سوچتا ہوگا کہ میں کتنا کچھ خدا کے لیے
کرتا ہوں. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ اس کا فوکس کیا ہے, اس کا فوکس خدا کی طرف نہیں ہے. غور کیجئے یہاں پہ کیا لکھا ہے, وہ دل میں یوں دعا کرنا. پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے, خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں. اب شکر کرنے کا صرف ایک ورڈ اس نے بولا ہے. اب دیکھیں شکر کس طریقے سے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس بات کے لیے نہیں شکر کر رہا کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اپنی صحت کے لیے, تندرستی کے لیے, اپنی برکات کے لیے. تو نے مجھے برکتیں دیں, اپنی نام کی پہچان دی. میں تجھے جانتا ہوں, میں مسیحی ہوں, میں کلام کو پڑھ سکتا ہوں. اب دیکھیں اس کا شکر کس طرح کا ہے. جو لوگ اپنے اوپر فوکس کرتے ہیں ان کی شکر گزاری کا پیٹرن دیکھیں کیسا ہوتا ہے. اب یہاں پہ پیٹرن دیکھیں کس قسم کا ہے. کہتا ہے اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. آگے لکھا ہے کہ, اب غور کریں, فوراً کہ شکر کرتا ہوں کہ کس چیز کے لیے لگایا گیا یہاں پر, پوز ہے یہاں پر, کہ باقی آدمیوں کی طرح سے نہیں, ظالم نہیں, بے انصاف نہیں, زناکار نہیں. دیکھیں کتنی چیزیں اس نے یہاں پہ بتا دیں ایک ہی سانس میں. جی میں یہ کہہ رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, باقی آدمیوں کی طرح. اب ہو سکتا ہے وہاں پر اور بہت سارے لوگ کھڑے ہوں اور وہ آنکھیں کھول کے ان کو دیکھتا اور ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس کے نیبرز آتے ہوں, ہو سکتا ہے کوئی چہرے آتے ہوں اس کے نزدیک, اور وہ سوچتا ہے شکر ہے میں ایسا نہیں ہوں, شکر ہے میں ان کی طرح سے نہیں ہوں. اب وہ شکر کس چیز کے لیے کر رہا ہے, خدا کے لیے نہیں کر رہا, خدا کی بخششوں کے لیے نہیں کر رہا, خدا کی برکتوں کے لیے نہیں کر رہا, اپنی جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے اس کے لیے نہیں کر رہا. پر کس چیز میں کر رہا ہے, فوکس, ہی از فوکسنگ ہمسیلف, کہ میں کیسا نہیں ہوں, میں کیسا نہیں ہوں. آئی ایم سپر. ہی از ٹرائنگ ٹو ڈفرینشیٹ کہ میں باقی سب چھوٹے ہیں, میں بڑا ہوں. آئی ایم سپر, میں نے 21 روزے رکھے ہیں. آئی ایم سپر, میں 40 روزے رکھتا ہوں. آئی ایم سپر, میں دایکی دیتا ہوں. میں بہت کچھ کرتا ہوں. تو یہاں پر ہمیں بائبل میں کیا نظر آتا ہے, کہتا ہے میں ظالم نہیں ہوں, بے انصاف نہیں ہوں, زناکار نہیں ہوں. اور پھر آگے ایک اور چل کے پاس ہی کوئی محصول لینے والا بھی کھڑا ہوتا ہے, اور دل میں اس کی طرف کہتا ہے کہ محصول لینے کی مانند بھی نہیں ہوں, اس طرح کا بھی نہیں ہوں. اب کمپیریزن ہے اس کی زندگی کے اندر. تو میں جب اس کی زندگی کے اندر دیکھ رہا تھا, ہی از فوکسنگ ہمسیلف, ہی از ناٹ فوکسنگ آن گاڈ, کہ خدا نے اس کے لیے کیا کیا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں, خداوند کے گھر میں آتے ہیں, تو خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم خاکساری کے ساتھ آئیں. ہم اپنی نیکیاں اس کے حضوری میں لا کے نہیں رکھتے, ہم شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں, شکستہ دلی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں, کیونکہ خدا شکستہ دلوں کو پسند کرتا ہے. اور سیلف رائجسنس کا جو گناہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت کامن ہے, اور خاص طور پر کئی دفعہ مسیحی لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, شاید وہ باقی سب چیزوں میں بہت اچھے ہوں, پر کئی دفعہ ابلیس ان کو سیلف رائجسنس کے گناہ میں رکھتا ہے, اور انسان اپنے اوپر ہی فخر کرنے لگتا ہے. جیسے یہ شخص بھی 3-4 باتیں جو اس میں لکھی گئیں کہ کمپیئر کر رہا ہے کہ میں ایسا بھی نہیں ہوں, اور پھر آگے سے بتا رہا ہے خدا کو کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دہی بھی دیتا ہوں. کئی دفعہ ہم اپنی ساری اچھی چیزیں خود ہی گنتے ہیں اور خود خداوند کو گناتے ہیں, اور دوسروں کی بری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ سیلف رائجسنس کا گناہ جو ہے, یہ بھی ہمیں خداوند سے دور رکھتا ہے, اور یہ خداوند کو بالکل پسند نہیں ہے. اور آگے چل کے اس کے بارے میں بھی ہم اور باتوں کو سیکھیں گے. اور یہاں پہ میں جب اس کے چند ایک پوائنٹس میں نے لکھے, میں دیکھ رہا تھا کہ ہی از بریگنگ, ہی از گیونگ. وہ بتاتا ہے میں اپنی دہی بھی دیتا ہوں. اب خداوند کو دیکھیں, اپنے پیسوں کے لیے بھی گنا رہا ہے, جو دیتا ہے اسی کو بتا رہا ہے کہ میں دیتا ہوں تجھے. ہم خدا کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو جو کچھ وہ ہم دیتا ہے ہم اسے لوٹا نہیں سکتے, ہم اس کے دیے ہوئے میں سے اسے کچھ لوٹاتے ہیں. بٹ یہ شخص کیا کر رہا ہے, بریگ کر رہا ہے کہ میں تو 10واں حصہ بھی دیتا ہوں, میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں, میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں.
محصول لینے والے کی میں آئی ایم گریٹر دین ادر پیپل، میں ظالم نہیں ہوں، میں زنا کار نہیں ہوں. اب آپ غور کیجئے وہ کچھ گناہ جو ہے وہ یہاں پہ یاد کروا رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، پر اسے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ کتنی اور کمیاں اس کی زندگی کے اندر ہوں گی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جس سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہے جن سے کراہیت ہے. اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اونچی آنکھیں. جو غرور کرتا ہے، جو غرور ہے، جو غرور کے سامنے اپنی کسی نیکی پر، اپنی کسی پاور پر، اپنی کسی چیزوں پر، جو اپنی راست بازی پر جو فخر کرتے ہیں، خداوند کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں. خداوند کو ہمبل لوگ پسند ہیں، خاکسار لوگ پسند ہیں. اور یہ دعا ایسی ہے جس میں غرور ہے، یہ دعا ایسی ہے جس میں سے فخر کی اور سیلف رائچسنس کی بدبو آ رہی ہے، اور اس میں خدا کے نام کی وڈیائی نہیں ہے. موسٹ آف دا ٹائم آئی ہیو سین پریچنگ میں، ٹیچنگ میں، دعاؤں میں جب دعا کی جاتی ہے تو لوگ اپنی دعاؤں میں جانے انجانے میں، شاید انہیں کبھی پتہ نہیں لگتا، اپنی راست بازیوں کو بھی گنواتے ہیں کہ خداوند ہم کیا کچھ کرتے ہیں، یا بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں ہم کتنا ہدیہ دیتے ہیں، ہم نے کیا کیا بڑے بڑے کام کیے ہیں. پر بائبل میں لکھا ہے جو خدا اس کو پسند کرتا ہے جو پوشیدگی میں دیتا ہے، وہ اس کو ریوارڈ اوپنلی دیتا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم ہم لینے کے لیے، ہم لوگوں کی اپریز لینے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں. یہ جی میں دعا کر رہا ہے. اور یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ہی فیلز سو ٹروتھفل، ہی فیلز کہ آئی ایم دی اونلی رائچس پرسن. میں کبھی کبھی مجھے ایلیا کی بات یاد آتی ہے کہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس نے خداوند سے یہ کہا کہ میں تو اکیلا ہی بچ گیا ہوں. تو خداوند نے اسے کہا نہیں، تو اکیلا نہیں ہے، ہزاروں لوگ، آلموسٹ میرا خیال 7,000 اور لوگ ہیں جن کے گھٹنے بال کے آگے نہیں جھکے. تو کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں آئی ایم دی اونلی سپر رائچس پرسن، میں ایسا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو زیادہ ڈسپلن کر. خداوند جس میں آتی ہے نا، خدا اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں بلانگس ٹو گاڈ. ہی سیز آئی ایم دیٹ آئی ایم. خدا ہے جو میں ہوں، جو اس کا نام ہے. سو میں جب اس کو دیکھ رہا تھا، سیلف گریٹیفیکیشن، سیلف گلوریفیکیشن اس دعا میں ہے. اور اب ہم دوسری دعا کا پیٹرن دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بائبل میں ذرا آپ پڑھیں گے اس پر کیا لکھا ہے. لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کے اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. آمین. اب دوسری دعا میں ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ غور کیجئے یہاں پر ہیوملٹی، ہمبلنس. کیا یہاں پر لکھا ہے؟ محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہے، یعنی مذبح کے قریب بھی وہ اسے ڈر لگتا ہے. اسے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم اتنے راست باز ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے مذبے سے بھی نہیں گھبراتے. ہم وہاں پر بھی جا کے ہم یوں سوچتے ہیں ہم خدا سے بھی زیادہ راست باز ہو گئے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ ہیوملٹی نظر آتی ہے. لیسن ہمیں کیا یہاں پر مل رہا ہے کہ ٹیکس کلیکٹر کھڑا ہے اور دور کھڑا ہے، اور وہ اپنے آپ کو نیچے گرا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا نیک انسان ہو، پیار کرنے والا ہو، اس کی جاب ایسی تھی، ہو سکتا ہے وہ کبھی کسی کو برا نہ کہتا ہو، اس کے اندر کبھی کمپیریزن کی روح نہ آئی ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو گناہگار بناتا ہے، چھوٹا کرتا ہے. کیونکہ جب ہم خدا کی حضوری کے پاس جاتے ہیں، اس کی ہولینس کے نزدیک جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم اپنے آپ کو اونچا نہیں کر سکتے. وہاں پر بڑا خدا ہے، جس کے اندر خدا رہتا ہے، جس کے اندر مسیح رہتا ہے. آپ نے غور کیا کہ مسیح نے کیا کیا؟ اس نے زمین پر آ کر لکھا ہے کہ خدا کو اپنے تابع رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اس کے اختیار کو، بلکہ اپنے آپ کو خاکسار کر دیا، خالی کر دیا.
اور کس کے مشابہ ہو گیا؟ خادم کی شکل اختیار کر لی. غور کیجئے، جو آسمانوں کا مالک، بنانے والا، سورج چاند ستارہ کو بنانے والا، مجھے اور آپ کو زندگی دینے والا، جس کے ہاتھ کی کاراگری ہم ہیں، اس کا پیٹرن کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو خاکسار کیا. یہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، برکت کی دعا کیسی ہونی چاہیے. میں ہمیشہ جب پال کی ورڈنگ کو پڑھتا ہوں تو کہتا ہے ہم کم بخت. اس نے بڑے جملے ایسے لکھے ہیں جو بڑے ہی کئی دفعہ جب پڑھیں تو لگتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا شخص اپنے آپ کو بے وجود، کمینہ، کم بخت کہتا ہے اس نے بے وجودوں کو چن لیا ہے. وہ کوئی اپنا وجود ظاہر نہیں وہاں پر کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ I am nothing before you، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہاں پر ہمیں ایک ٹیکس کلیکٹر کے لیے دعا میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے. کیا چیز اس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آنکھیں بھی اوپر نہیں اٹھا سکتا، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا آئے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب انسان اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے، وہ شخص اپنے آپ کو ہمبل کر سکتے ہیں جو بائبل کو پڑھتے ہیں. اور بائبل مقدس ہی ہمیں بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو ہمیں تو ہر وقت ہر روز اپنی غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں زبور نویس یہ بھی کہتا ہے کہ اگر بدی میرے دل میں ہوتی تو خداوند میری نہ سنتا. ہماری دعائیں، ہمارے روزے، ہماری گریہ وزاری سب کچھ ادھر ہی رہ جاتی ہے اگر ہم اقرار نہیں کرتے، ہم مانتے نہیں، بلکہ اس کی بجائے جیسے ابھی ہم نے سنا کہ کیسے فریسی جو ہے وہ اپنے اندر ہی غرور رکھتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے. اور آج بھی اس پیٹرن کو ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، کامیاب ہیں اس دنیا کے اندر، یا ان کے بچے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، چرچ گوئنگ لوگ ہیں، تو کئی دفعہ وہ اپنے اندر ہی فخر کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح کی یہ سٹوری جس پیٹرن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں ضرور آج اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، تاکہ ہم اقرار کرتے رہیں اور ہمبل رہیں. اور ایک اور بات بتاتی جاؤں، بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. سو غرور لوگوں کو خداوند پسند نہیں کرتا، بلکہ ان کا مقابلہ کرتا ہے اور نہ ہی ان کی دعاؤں کو پسند کرتا ہے. اور ایک اور ورس ہے جو میتھیو چیپٹر 5 ورس 3 میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں. اب اس محصول لینے والے کی دعا میں ہمیں دل کی غریبی نظر آتی ہے، بینکرپسی نظر آتی ہے، خالی پن نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے میرا لائف سٹائل، آئی ایم ناٹ رائچس پرسن، میں بہت گنہگار شخص ہوں، مجھ میں یہ لیاقت نہیں ہے کہ میں دعا بھی کر سکوں، میں اپنی آنکھیں نہیں اٹھا سکتا، میں کچھ نہیں تیرے لیے، میں تیرے سامنے ایک حقیر سا ایک ذرہ ہوں. تو میں یہ جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ بائبل میں مبارک بادیوں میں خداوند یسوع کے الفاظ کیا ہے، خدا کن کو پسند کرتا ہے، کون سے لوگ، بلیسڈ آر دا پور ان اسپرٹ، اور ان کے لیے برکت کیا لکھی ہے، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی انہی کی. اب غور کیجئے یہاں پر کہ کون لوگ جو خاکساری کی دعا کرتے ہیں، جو دل کی غریبی سے دعا کرتے ہیں، جن کی خدا خاکساری کو دیکھتا ہے، ان کی دعاؤں کے پیٹرن کو دیکھتا ہے، وہ چھاتی پیٹتے ہیں، وہ روز بیٹھتے ہیں. داؤد کہتا ہے میں اپنا بستر آنسوؤں سے بھگوتا ہوں. وہ شکستہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے. وہ اگر میں اور آپ بیٹھیں اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو یاد کریں اور یہ یاد کریں what he has done for us، اس نے میرے اور آپ کے لیے کوڑے کھائے، آنسو بہائیں، اور کہیں کہ خداوند ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ تیرے پاس بھی آ سکیں، ہم تو ہولینس کے اس پہاڑ پر کے قریب جا بھی نہیں سکتے، یہ تو ہے، کیونکہ نجات ہمیں فضل سے ملی ہے، ہمارے نیک کاموں سے نہیں ملی. اب یہ جو شخص ہے اس کی زندگی میں یہ چیز نظر آ رہی ہے، I am not worthy، میں تیرے قریب بھی نہیں آ سکتا. تو میں اور آپ آج یاد کریں اس چیز کو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں
کہ ہم اس کلام کو اٹھا سکیں, کراس کو پہن سکیں, یسوع کا نام بھی لے سکیں. پر اس نے مجھے اور آپ کو بے وجودوں کو چن لیا ہے. تو جب ہم دعا کریں تو جیسے اس نے دعا شروع کی, میں تیرا شکر کرتا ہوں, آگے کہتا ہے کہ میں دوسروں کی ہم یہ دعا کریں کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں نجات کے لیے, کراس کے لیے. میں اپنی چھاتی پیٹیں, اپنے آنسو بہائیں اس بات کے لیے کہ اگر ہمیں نجات کی قیمت دینی پڑتی تو ہم دے نہیں سکتے تھے. تو نے گفٹ میں ہمیں نجات دے دی. یہ تو تیرا فضل ہے کہ ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں. تو نے ہمیں اپنا بیٹا بنا لیا. تو نے ہمیں اپنی بادشاہت میں شامل کر لیا تھرو جیسس کرائسٹ. Glorify Jesus in your prayer. Don't gratify yourself. Glorify Jesus Christ. اپنے آپ کو اونچا نہ کریں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ روح القدس کو کہیں کہ روح القدس تیرا شکریہ جو ہمیں ہمت دیتا ہے, جو ہمارے ساتھ ہے, ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو ہمبل بناتے جائیں گے, آپ اپنے آپ کو چھوٹا کرتے جائیں گے, دل کے غریب ہوتے جائیں گے, اتنا خداوند آپ کو ایلیویٹ کرتا جائے گا. جتنا آپ اپنے آپ کو چھپائیں گے, آپ کی زندگی کے آگے یسوع مسیح آتا جائے گا. جتنا آپ گھٹیں گے اتنا مسیح آپ میں بڑھنا شروع ہو جائے گا. بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے, آئزیہ چیپٹر 64 ورس 6 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک آیت بڑی پیاری ہے جس کو اکثر ہم نے کوٹ کیا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کیا لکھا ہے, یسایہ کی کتاب اس کا 64 چیپٹر اس کی 6 آیت میں. یسایہ 64 باب اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے, اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز, اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے, اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں, اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے. اب غور کیجئے یہاں پہ کیا چیز کہی گئی ہے کہ ہم سب کیسے ہیں, جیسے ناپاک چیز. اب یہاں پہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ جیسے یہ محصول لینے والا, I am not worthy, ناپاک پتے کی مانند ہیں. ہماری راست بازی ایک گندے لباس, ناپاک لباس کی مانند ہے, بدبودار ہے. ہماری راست بازی خدا کی راست بازی کے سامنے بدبودار ہے. ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنے کی ضرورت پڑی تاکہ وہ ہمیں خدا کے قابل بنائے. اس کے لہو کی قیمت کی وجہ سے, اس کی راست بازی کا لباس جب میں اور آپ پہنتے ہیں تو پھر ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. وداؤٹ جیزس ہم خدا کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. ہم تو بڑے گندے ہیں, لیکن جب یسوع کا لہو مجھ پر اور آپ پر لگا ہوتا ہے, اس کی راست بازی کا لباس میرے اوپر ہوتا ہے, تو پھر خدا ہمیں دیکھ سکتا ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. تو محصول لینے والا یہ دعا کرتا ہے, he is not glorifying himself, he is glorifying God. he is saying تو اتنا پاک ہے کہ میں آسمان کی طرف دیکھ نہیں سکتا. تو محیب ہے, تو قادر مطلق ہے. وہ خدا کی, اس کے ایک جملے کے اندر خدا کی قدوسیت کا, پاکیزگی کا, اس کی ہولینس کا بہت زیادہ ذکر ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو گھٹاتے جانا ہے اور خدا کو اپنی زندگی میں بڑھانا ہے. ایک اور حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, یسایہ ہی کی کتاب اس کا 61 چیپٹر ابھی میں دیکھ رہا تھا, تو میں چاہتا ہوں آپ کے لیے اس کو بھی پڑھا جائے. بائبل مقدس میں یہاں پہ لکھا ہے, خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری. اب خدا خوشخبری کنہیں دینے آیا؟ حلیموں کو, شکستہ دلوں کو. اور پھر آگے کیا لکھا ہے, اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کرو. اب غور کیجئے, خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کن کے لیے آئے؟ فریسیوں کے لیے نہیں. وہ تو پہلے سے رائچسنس تھے, ان کے اندر تو ساری راست بازی بسی ہوئی تھی. وہ لوگ جو محصول لینے والے, وہ لوگ جو گناہ کے ڈنگ کا شکار ہیں, وہ لوگ جن کا کوئی کیور نہیں ہے. لکھا ہے میں خوشخبری سنانے آیا ہوں. کن کو؟ شکستہ دلوں کو تسلی دینے کے لیے آیا ہوں.
خدا ٹوٹے دلوں کو پسند کرتا ہے، خدا غریب دلوں کو پسند کرتا ہے۔ ان 20 دنوں میں ہو سکتا ہے ڈیول نے آپ کو اگنائٹ کیا ہو اور کہا ہو او یو آر سپر رائچس، تو نے تو بڑی دعائیں کر لی ہیں، او اپنے دوستوں کو، آپ کے عزیز آپ کو بتائیں، تو آپ نے کہنا نہیں، اپنی راست بازی کو چھپانے کی کوشش کرنی ہے، اپنی رائچس اپنی نیکیوں کو کبھی لوگوں پر واضح نہ کریں، خدا کی قدوسیت کو، خدا کے پاک روح کے مسا کو، خدا کے کلام کی خوشبو آپ میں سے آئے، اپنی راست بازی کے کام کبھی لوگوں پر ظاہر نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو ریوارڈ دے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ہم ایسے خدا کے قریب جاتے تو ہم جا نہیں سکتے تھے، پر ہمارا خدا دل کو دیکھتا ہے کہ دل کیسا ہے، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ان 20 دنوں میں خدا نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں گزاریں۔ 2 دعائیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس 20ویں دن میں کون سی دعا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو گھٹائیں گے، خدا آپ کو ایلیویٹ کرے گا، آپ کی زندگی میں بریک تھرو آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو گھٹتے ہیں خداوند ان کو بریک تھرو ان کی زندگی میں لاتا ہے۔ داؤد شیپرڈ بوائے تھا، خداوند پر وہ خاکسار تھا، پر خدا نے اس کو ایلیویٹ کیا۔ جو کم ہوتے ہیں خداوند ان کو بڑھاتا ہے۔ زبور 51 سام 51 اس کی 17 ورس، 51 زبور کی 17ویں آیت میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، آئے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ یقیناً خداوند شکستہ روح کو پسند کرتا ہے، اور آج جب ہم نے اس خوبصورت بات کو سیکھا، میرا ایمان ہے کہ اس پورے سال میں خداوند ہمیں فضل دے گا کہ ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو ہمبل کر سکتے ہیں ہمبل کرتے جائیں گے، تاکہ خداوند ہمیں اپنے کلام کی برکت سے نوازتا جائے، اور ہماری خداوند کے سامنے یہ روزے رکھنے، دعا کرنی، یہ اس کو پسند آئے، کیونکہ کلام مقدس میں جو شکستہ جان ہے، شکستہ دل ہے، ان کے لیے بہت ساری برکتیں ہیں۔ اور پھر 34 زبور کی 18ویں آیت میں بھی یہ بات دوبارہ لکھی گئی ہے کہ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ خواہ مشکلات کتنی بھی ہوں، اگر ہم خدا کے سامنے جھکے رہیں گے، ہمبل رہیں گے، اقرار کرتے رہیں گے، تو یقیناً خداوند ہمیں بہت برکت دے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل صرف ہمارے خداوند یسوع کے پاس ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اپنی ساری جرنی کے لیے۔ دعا کریں گے مل کر کہ خداوند ہمیں اور فضل دے، اس سال میں اور زیادہ ہم دعاؤں میں، روزوں میں، گریہ وزاری میں خداوند کے ساتھ زیادہ وقت کو گزار سکیں۔ ہاللویہ جیسس، ہاللویہ۔ تیرا شکر ہو خداوندو کہ خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اتنی سلامتی دی، اتنی برکت دی کہ خداوند آج ہم نے مل کر ان دونوں دعاؤں کے متعلق دیکھا، اور خداوند یقیناً تو شکستہ دلوں کو پسند کرتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی ایسا عزیز بہن بھائی جس نے خداوند اس طور پر کبھی شاید اس بات کو سیکھا نہ ہو، ہم مل کر سب کے لیے برکت کی دعا دیتے ہیں، اور خداوند منت کرتے ہیں ہمیں سب کو شکستگی سکھا۔ خداوند تو ہمبل دلوں کو پسند کرتا ہے، بخش دے کہ ہمارے سر تیری بارگاہوں میں جھکے رہیں، اور ان سب بہن بھائیوں کو بڑی وفاداری کی خداوند تو بڑی برکت دے، تیرا آسمان کھلے، سب کی ضرورتیں، مشکلات، مسائل تیرے سامنے ہیں۔ ہمیں فضل دے کہ خداوند اگر ہم اپنی زندگی میں بریک تھرو کو چاہتے ہیں، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے خداوند بچوں کے اندر، اپنی زندگی میں، تو ہمیں ہمبل کر پیارے خدا۔ ہم اپنا سر تیری بارگاہوں میں جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تمام عزیزوں کو بڑی برکت دے جو کسی مشکل میں ہیں، یسوع مسیح کے نام سے خداوند تیری قدرت کا ہاتھ ان کے اوپر جائے اور ان کو برکت مل سکے۔ تیرا شکر کرتے اس کلام کی برکت کے لیے۔ خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں جو پیٹرن آج ہم نے پڑھا اور سیکھا ہے، خداوند وہ ہماری زندگیوں میں بس جائے۔ یس لارڈ۔ ہم اے خداوند کبھی بھی اپنی کسی نیکی پر فخر نہ کریں، کبھی اس فریسی کی مانند دعا نہ کریں، کوئی کمپیریزن ہماری زندگی میں نہ آئے۔ ہم اپنی راست بازی کو تیرے سامنے کیسے رکھ سکتے ہیں، اپنے روزے، اپنے پیسے کیسے گنا سکتے ہیں تجھے، سب کچھ تو تو نے دیا ہے۔ ہم اس محصول لینے والے کی طرح اپنی دعاؤں کو کریں،
ہم تیرے پیٹرن کو رکھیں، کیونکہ Yes, بائبل میں Lord. لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا بھی ہے۔ اے خداوند تو ہماری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہمیں امیر بنائے، تو آسمانوں سے آیا، تو نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سب عزیز جو اس 20ویں دن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، خاکساری کی روح ان کی زندگی میں آئے، یسوع مسیح کے نام ہمبلنس سے آئے، اے خداوند وہ ان کی اسپرٹ میں شکستہ دلی آئے، اے خداوند بروکن اسپرٹ ہو، Yes, کیونکہ تو Lord. بروکن اسپرٹ تیری کو قدرت پسند بڑے کرتا ہے، زور سے جو کام آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے Yes. ہیں۔ اے خداوند میری دعا ہے کہ برکت دے گھروں کے خداوند، اندر تیری قدرت دل عجیب ٹوٹیں طرح اور سے سخت کام دلی کرے۔ ختم ہو، مگر خداوند ہر قسم کا فخر غرور یسوع کے نام سے ختم ہو جائے، اور میری دعا ہے شکستہ دلی آئے گھروں کے اندر، تیرا دعاؤں فضل کے اندر، ہمیشہ۔ اور تاکہ خداوند تو ہماری دعاؤں کو سن کر ہمیں بحال کرے، اپنا Lord، تو چہرہ ہم پر شکستہ چمکا دلوں کے سکے۔ نزدیک ہے، سب تیرا عزیز جو شکر ہے۔ آن لائن یوٹیوب، فیس بک ان دنوں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور روز سنتے ہیں اور تیری کامنٹس قدرت کرتے ہیں، تیرا اپنی شکر پریئر ہے۔ ریکویسٹ لکھتے ہیں، خداوند تو ان کی دعاؤں کو سن، قبول کر Yes, اور ان Lord. کو شفا دے، بیماروں کو شفا دے، Yes, بزنس Lord. بحال ہونے مکمل شروع ہو طور پر جائیں۔ تیری اے قدرت۔ خداوند ہر طرح کے سپر میریکل ہوں، اے خداوند ایسی چیزیں جو ہم نے نہ سوچیں، ایسی چیزیں جو نہ ہماری آنکھوں نے دیکھی، Yes, Lord. نہ تو رحم ہمارے کر، کانوں نے یسوع سنی، مسیح نہ کے ہمارے نام سے دل میں تیری آئیں، برکت اے خداوند خداوند وہ چیزیں ہمارے گھروں خاندانوں کے کے اندر آئیں، وہ برکات ہمارے گھروں کے اندر آئیں۔ میری دعا ہے اپنے فضل سے ہمیں سنبھال، یسوع کے جلالی اور قدوس نام سے ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند اس سال میں بہت بڑے بڑے اور عجیب کام ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیوں میں اور ہمارے گھروں میں کرے گا۔ May God bless you. God bless you all.